آج ہم رابرٹ کیوساکی کی مشہور کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ اس پر لکھے گئے ایک جائزے کا تھوڑا گہرائی میں تجزیہ کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ کتاب تو خیر بہت ہی مشہور ہوئی ذاتی مالیات کے حوالے سے۔ بالکل، لیکن ہم آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خاص جائزہ کیا کہتا ہے، اس کی کن باتوں کو سراہا گیا ہے اور کن پہلوؤں پر سوال اٹھائے گئے ہیں۔ صحیح۔ کتاب کا مرکزی خیال تو وہی ہے، دو والد، دو الگ مالی فلسفے، ایک غریب والد جو تعلیم اور نوکری پر یقین رکھتے ہیں، جی، اور دوسرے امیر والد جو اثاثے بنانے اور پیسے سے پیسہ کمانے پر زور دیتے ہیں۔ ہاں، یعنی مالی آزادی پر۔ بالکل، لیکن آج ہمارا مقصد صرف کتاب پر تبصرہ نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس جائزے نے کون سے خاص نکات اٹھائے۔ خاص طور پر یہ جائزہ کتاب کی جو متاثر کرنے کی طاقت ہے نا، جی جی، اور اس کے عملی مشوروں میں جو ممکنہ کمی ہے، اس کے درمیان ایک دلچسپ سی کشمکش کو سامنے لاتا ہے۔ اچھا، تو آئیے دیکھتے ہیں جائزہ نگار اس توازن کو کیسے دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جائزے میں جو سب سے پہلا مشہور اصول ہے، پیسے کے لیے کام مت کرو، پیسے کو اپنے لیے کام کرنے دو۔ ہاں، یہ تو بہت مشہور ہے۔ جائزہ نگار یہ مانتا ہے کہ یہ سوچ بدلنے والا تصور ہے، واقعی، لیکن ساتھ ہی ایک اہم سوال اٹھاتا ہے کیا؟ کہ کیا کیوساکی اس بات پر کافی زور دیتے ہیں کہ بھئی یہ پیسے کو کام پر لگانے کے لیے جو شروعاتی سرمایہ چاہیے، ہاں، وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ کہاں سے آئے گا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کی آمدنی کم ہے؟ بالکل، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جائزہ اس بات کو تو مانتا ہے کہ کتاب مالی خواندگی یعنی فائنینشیل لٹریسی کی اہمیت بتاتی ہے۔ جی، مطلب صرف کمانا نہیں، پیسے کو سمجھنا، اسے بڑھانا سیکھنا۔ صحیح۔ لیکن جائزہ نگار کے مطابق کیوساکی کی مالی خواندگی زیادہ تر سرمایہ کاری اور بزنس کے ارد گرد ہی گھومتی ہے۔ اچھا۔ ان کے خیال میں جو بنیادی عملی پہلو ہے نا، جیسے بجٹ بنانا، روز کے خرچے منظم کرنا یا قرض سے کیسے نمٹنا ہے، ہاں، جو روزمرہ کی چیزیں ہیں۔ جی، ان پر کتاب میں اتنی توجہ نہیں دی گئی جتنی شاید ہونی چاہیے تھی۔ اور یہیں پر وہ اثاثوں اور واجبات والی بحث آتی ہے، ایسٹس اور لائبلٹیز۔ جی، جو کتاب کا مرکزی نکتہ ہے۔ بالکل، جائزہ نگار بھی اسے کتاب کی بڑی خوبیوں میں شمار کرتا ہے کہ بھئی اثاثے آپ کی جیب میں پیسہ ڈالتے ہیں اور واجبات نکالتے ہیں۔ یہ سمجھنا تو واقعی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ مگر جائزے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیوساکی یہ تو بتاتے ہیں کہ اثاثے خریدیں، ہاں، لیکن اس پر عملی رہنمائی مطلب پریکٹیکل گائیڈنس وہ کم ہے کہ ایک عام تنخواہ دار بندہ جس کے پہلے ہی اتنے خرچے ہیں، وہ پہلا اثاثہ کیسے خریدے گا؟ کہاں سے شروع کریں؟ ہاں، شروعات کیسے کریں؟ کیا یہ مشورہ سب کے لیے مطلب ایک جیسا قابل عمل ہے؟ یہ ایک بہت اہم تنقید ہے جو جائزے میں ملتی ہے۔ اسی طرح جب وہ خود تعلیم یعنی سیلف ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، اسکول ہمیں پیسے کے بارے میں نہیں سکھاتے۔ جی، تو جائزہ نگار اس سے اتفاق تو کرتا ہے، لیکن یہ بھی نشاندہی کرتا ہے کہ کیوساکی روایتی تعلیم پر تنقید تو خوب کرتے ہیں، مگر متبادل کیا ہے؟ مطلب قابل رسائی اور کم خرچ خود تعلیم کے ذرائع یا راستے اس پر زیادہ تفصیل نہیں دیتے۔ اچھا، یعنی بس کہہ دیا کہ خود سیکھو؟ ہاں، بس یہ کہہ دینا کہ خود سیکھو شاید کافی نہیں ہے۔ کہاں سے سیکھیں، کیسے سیکھیں، اس پر رہنمائی کی کمی محسوس ہوتی ہے جائزے کے مطابق۔ پھر بات آتی ہے جاب سیکیورٹی کے بجائے فائنینشیل فریڈم کی۔ معاشی آزادی۔ جی، جائزہ اس آئیڈیا کی تعریف کرتا ہے کہ بھئی صرف تنخواہ پر انحصار نہ کرو، مالی طور پر خود مختار بنو۔ جی ہاں، یہ تو بہت پرکشش خیال ہے۔ کیوساکی حساب شدہ خطرہ یعنی کیلکولیٹڈ رسک لینے کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن جائزہ نگار یہاں پھر سوال اٹھاتا ہے۔ کیا سوال؟ کہ بھئی یہ حساب شدہ خطرہ کا اصل مطلب کیا ہے اور ایک کم وسائل والا بندہ یہ حساب کیسے لگائے؟ ہاں، یہ بھی تو مسئلہ ہے۔ خطرات کو کم کرنے کی جو ٹھوس حکمت عملیاں ہیں، اسٹریٹجیز، ان پر کتاب میں زیادہ بات نہیں کی گئی۔ تو ایک طرح سے جائزہ نگار کتاب کی خوبیوں اور خامیوں کا توازن پیش کر رہا ہے۔ ہاں، ایسا ہی لگتا ہے۔ خوبیاں تو واضح ہیں، سادہ زبان ہے، کہانیوں کا استعمال ہے جو سمجھنا آسان بناتا ہے۔ جی، وہ امیر والد غریب والد کی کہانی۔ بالکل، اور سوچ بدلنے کی زبردست صلاحیت ہے اور مالی آزادی کی شدید ترغیب ملتی ہے۔ ہاں، موٹیویشن بہت ہے۔ لیکن خامیاں بھی ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا، عملی اقدامات کی کمی،
کچھ مشورے شاید واضح نہیں ہیں، اور سرمایہ کاری کے اصل خطرات پر شاید ناکافی گفتگو ہے۔ تو یہ جائزہ اس تضاد کو سامنے لا رہا ہے کہ کتاب متاثر تو بہت کرتی ہے، جی ہاں، لیکن کیا وہ عملی رہنمائی بھی دیتی ہے جس کی لوگوں کو ضرورت ہو سکتی ہے؟ بالکل، یہ ایک اہم سوال ہے۔ بالکل، اور اسی لیے مجھے تھوڑا حیرانی ہوئی کہ جائزے کی جو ریٹنگ ہے 4.55، ہاں، وہ تو کافی زیادہ ہے۔ وہ کافی بلند ہے، ان عملی خامیوں کی نشاندہی کے باوجود۔ شاید جائزہ نگار یہ سمجھتا ہے کہ کتاب کا جو بنیادی مقصد ہے نا، وہ ذہنیت تبدیل کرنا ہے، مائنڈ سیٹ شفٹ، اچھا، اور اس میں وہ بے حد کامیاب ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ پہلا قدم سوچ بدلنا ہے۔ میرا خیال بھی یہی ہے۔ شاید جائزہ نگار کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر کتاب کسی کی پیسے کے بارے میں بنیادی سوچ بدل دے تو یہ خود ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور عملی تفصیلات؟ وہ تو قاری بعد میں دوسرے ذرائع سے بھی حاصل کر سکتا ہے۔ کتاب کا کام شاید وہ پہلا دھکا دینا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس جائزے کے مطابق رچ ڈیڈ پور ڈیڈ پیسے کے بارے میں سوچ کا زاویہ بدلنے کی زبردست طاقت رکھتی ہے، جی، اور ان لوگوں کے لیے ایک بہترین شروعاتی نقطہ ہے جو مالی غلامی سے نکل کر آزادی کی راہ پر قدم رکھنا چاہتے ہیں۔ بالکل، ذہنیت کی تبدیلی پر زیادہ زور ہے، شاید عملی اقدامات کی تفصیل پر کم۔ صحیح۔ اور اختتام کے لیے ایک نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔ جی، یہ جائزہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب نے پیسے کے بارے میں کچھ نہ کچھ عقائد ورثے میں پائے ہیں، بالکل اسی غریب والد کے اسباق کی طرح۔ لاشعوری طور پر۔ جی، تو کیا ہمارے ذہن میں بھی پیسے سے متعلق کچھ ایسی گہری غیر شعوری سوچیں ہیں جنہیں ہم نے کبھی سوال نہیں کیا؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ شاید اب وقت ہے کہ ان ورثے میں ملے مالی اسباق کا از سر نو جائزہ لیا جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا، شیئر کرنا اور اپنے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دو تاکہ آپ کو ہر نئے انویسٹمنٹ ویڈیو کی اپڈیٹ ترنت مل سکے۔